السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو ناول نائٹس. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نیو ناول. اس نیو ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئکن. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس قدر شدید دھند تھی کہ راستہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا. اوپر سے رات سر پر آ گئی تھی. ڈرائیونگ میں حد درجہ وقت پیش آ رہی تھی. اب مہروز بار بار ونڈ سکرین کے وائپرز آن کر کے بارش کے قطروں کو صاف کر رہا تھا، مگر بوچھار اس قدر تیزی تھی کہ لمحوں میں شیشہ دوبارہ پانی سے تربتر ہو جاتا. آج تو اللہ ہی کرم کرے تو گھر پہنچ پائیں گے، مہروز فکر مندی سے سوچ رہا تھا. امی اور ماں جی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. انہوں نے شہر سے چلتے وقت احمد پور میں فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، شام تک پہنچ جائیں گے. اور اب شام کب کی بیت چکی تھی، ابھی بھی انہوں نے مشکل آدھا سفر طے کیا تھا. اس سے تو بہتر تھا آج رک ہی جاتے، کل صبح روانہ ہو جاتے. اسے بار بار اپنی جلد بازی پر افسوس ہو رہا تھا. وہ لاہور میں کرائمز برانچ میں ایس پی کے عہدے پر تعینات تھا. سرکاری رہائش گاہ مل جانے کے بعد وہ مستقلاً لاہور میں سیٹ ہو گیا تھا. شادی کے بعد افسا کو بھی ہمراہ لے آیا تھا، مگر پابندی سے ہے کہ دوسرے ہفتے وہ اپنے آبائی گاؤں احمد پور ضرور جاتا تھا. احمد پور کسی زمانے میں گاؤں ہوا کرتا تھا، مگر اب جدید سہولیات حاصل ہو جانے کے بعد اچھے خاصے قصبے میں بدل گیا تھا. بجلی، سوئی، گیس، ٹیلی فون، ہسپتال، ٹرانسپورٹ کا اڈا، لڑکے اور لڑکیوں کے ہائی اسکول، اور اب بازار بن جانے کے بعد تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ گاؤں ہے. ان قریب یہاں لڑکیوں کے لیے کالج بھی کھلنے والا تھا. جدید طرز کے پکے مکانات، ہر قسم کی ضروریات زندگی پر مشتمل بازار اور دکانیں اور چہل پہل نے اسے چھوٹے موٹے شہر کا روپ دے دیا تھا. ہم کب تک گھر پہنچیں گے؟ آخرکار افزا نے لب کشائی کی تھی. وہ بہت دیر سے خاموشی سے کھڑکی کے ذریعے بارش کا نظارہ کر رہی تھی. یہی صورتحال رہی تو شاید صبح تک بھی نہ پہنچ پائے. طویل سفر اور مسلسل ڈرائیونگ نے مہروز کو جھلجھلا کر دیا تھا. اس کے چہرے پر کوفت اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے. امی لوگ قسم قسم کے کھانے بنا کر ہماری آمد کے منتظر ہوں گے. مہروز کی سوچ بار بار احمد پور کے مکینوں کی طرف پرواز کر رہی تھی. شہروز اور فیروز تو پھاٹک پر نظریں جمائے بیٹھے ہوں گے اور سالیہ بار بار گھڑیوں کی سوئیاں دیکھ رہی ہوں گی. صفیہ بھابی بھی اپنے بچوں کو دلاسے دے رہی ہوں گی کہ ابھی کچھ دیر میں تمہارے مہروز چاچا ٹافیاں لے کر آ جائیں گے. وہ محویت سے اپنے گھر والوں کی تصوراتی خاکے بنا رہی تھی، پرواہ کیے بغیر کہ اس کے ہمراہ بیٹھی ہستی اندیشوں کے طوفان میں گھر کے کر ہراساں ہو رہی ہے. بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک بھی شروع ہو چکی تھی. دھند، رات کی تاریکی، منہ کی بھوچار اور سردی کی شدت سے تھرتھراتے ہاتھ پاؤں مہروز کے لیے تا دیر ڈرائیونگ کرنا ممکن نہیں رہا. ہم اس حالت میں مزید سفر جاری نہیں رکھ سکتے. آخرکار اس نے گردن موڑ کر افزا کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا. وہ گھبرا سی گئی. ایسا کرتے ہیں، کسی محفوظ جگہ پر گاڑی پارک کر کے رات گاڑی میں بسر کر لیتے ہیں. صبح بارش تھم جائے گی تو سفر شروع کریں گے. سڑک کی بائیں جانب درختوں کا ایک جھنڈ سا نظر آ رہا تھا. یہ جگہ انتہائی محفوظ تھی. مہروز نے وہاں تک ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی کچے میں اتار کر درخت کے نیچے پارک کر دی. گھر والے بہت پریشان ہوں گے، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مہروز نے اتنی دیر کے بعد اسے شریک ہو سکتا ہے خود ہی یہ سوچ کے کر تسلی سے بیٹھ جائیں کہ اتنے طوفان میں جھگڑوں میں سفر کرنے کی بجائے وہ کسی عارضی طور پر کسی راستے میں کہیں پروار کر لیا گیا ہو. وہ آواز بنا کو خود کو اور وہ اسے اور خود کو مطمئن کر رہا تھا. یہ جگہ کتنی ویران سی ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. اگر چور ڈاکو آ گئے تو افزا کی خوفزدہ آواز نے اس کو سمت کر کی سہولت سے اس کی سمت دیکھا تھا. میز ویلوٹ کا کامدار سوٹ، ہلکی پھلکی گولڈ کی
کھول کی سبز شال سر پر اوڑھی ہوئی، اس کے سفید گلابی رنگ اور سردی کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گہری اور سیاہ مخمود آنکھوں نے تیرتے گلابی ڈورے ڈال کر گو بے ایمان کر دینے پر آمادہ کر رہے تھے۔ سفید گواز پھول سے ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی وہ گھبرائی سی ہوئی کیفیت میں بہت دل فریب لگ رہی تھی۔ اتنی کو کسی بھی شریف عابد و زاہد قسم کے بندے کو بہلانے کا ارادہ کیا، اگر وہ تو اور وہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ اس کے حسن کی فرانوں کا جائزہ اور واحد اقدار یہ الگ بات تھی کہ شادی کے 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ان خزانوں تک رسائی نہ پا سکا تھا۔ وہ کنویں کے پاس پہنچ کر ہنوز پیاسا تھا، وہ اس کا حق استعمال نہیں کرنے دیتی تھی اور نہیں قریب آتا کسی نہ کسی ہیلا سے بدک کے بڑے ہو جاتی یا رونے لگتی، دہشت سے بے ہوش ہونے کی قریب ہو جاتی اور وہ ٹھنڈے سانس لے کر قدم پیچھے بنا لیتا کہ زور اور زبردستی کا تو وہ بھی قائل نہیں تھا۔ وہ اسے اس کی رضا سے پانا چاہتا تھا۔ تو کیا ہوا، تمہارے پاس ایس پی مہروز بیگ موجود ہے، کیا مجال کے چوروں کو قریب بھٹکنے کی؟ ہاں، اگر ماحول سے ڈر لگ رہا ہے تو تم اکیلی تو نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے ہمراہ ہے، چاہو تو اس کی باہوں میں پناہ لے سکتی ہو۔ وہ اس قدر گہری نگاہ ڈال کر گویا ہوا تھا کہ اتنی سردی میں بھی فضا کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اسے جلدی سے نظریں باہر کھڑکی کی طرف گھما لی، دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ٹفن کیریئر پچھلی سیٹ پر رکھا ہے اپنے لیے، میرے لیے کھانا نکال دو، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نیند لے لیں گے۔ افزا نے خاموشی سے پچھلی سیٹ سے اسٹیل کا ٹفن کیریئر اٹھا لیا۔ اچھا ہی ہوا جو چلتے وقت احتیاطاً کھانا ہمراہ لے لیا تھا، وگرنہ ساری رات بھوک کے مارے آنتیں قل ہو اللہ پڑھتی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد مہروز نے اچھی طرح گاڑی کے اگلے اور پچھلے لاک چیک کیے، پھر اگلی سیٹ فولڈ کر کے پیچھے جانے کے لیے راستہ بنایا۔ گاڑی کی ہیٹنگ سسٹم آن تھا، مگر پھر بھی آخر دسمبر کی ٹھٹھراتی ہوئی یخ بستہ رات میں ٹھنڈک کا تاثر بدستور موجود تھا۔ آ جاؤ تم بھی ادھر، اب کسی نہ کسی طرح رات تو گزارنی ہے، مل کر گزار لیتے ہیں۔ پچھلی سیٹ پر پاؤں سکڑ کر درواز ہو گیا۔ سونے کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ آرام دہ تو نہیں تھی، مگر موجودہ حالات میں اس سے بہتر انتظام ممکن بھی نہیں تھا۔ سیٹ زیادہ کشادہ تھی، اس لیے وہ سہولت سے لیٹ گیا تھا، بس لمبائی کے اعتبار سے تھوڑا سا مسئلہ کر رہی تھی، مگر بہرحال سیٹ پر سکڑ کر بیٹھنے سے تو کہیں بہتر تھا یہ انتظام۔ آپ سو جائیں، میں یہیں ایزی ہوں، اس نے آہستگی سے کہہ کر شال اپنے کندھوں پر پھیلائی تھی۔ اس طرح اکڑ کر بیٹھی رہنے سے رات کیسے کٹے گی؟ سردی سے ٹھٹھرا جاؤ گی۔ اسے بدستور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ افزا گفتگو کے عالم میں ہاتھ مل رہی تھی۔ آرام کی ضرورت تو اسے بھی تھی، ظاہر ہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیند لینا ممکن بھی نہیں تھا۔ یوں بھی گزشتہ 5-6 گھنٹوں سے اپنے اسی پوزیشن میں بیٹھ کر کندھوں کے پٹھے درد کرنے لگے تھے، مگر اسی طرح وہ کیسے اس کے قریب جاتی؟ مجھے ویسے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے نیند سے بحال ہوتی کیفیت چھپا کر بہانہ بنایا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی طلب اور چہرے کی تھکن سے تاڑ چکا تھا۔ بہانہ نہیں چلے گا، آ جاؤ، شاباش بھائی، جھجک کیوں رہی ہو؟ ہم ایک دوسرے کے لیے غیر تو نہیں ہیں، یوں بھی شرع کے روح سے میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں چبھی شرارت افزا کو نروس کرنے لگی تھی۔ حیا سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، سر جھکا کر اس نے منمنا کر جواب دیا۔ جیسی تمہاری مرضی، چند گھڑی آرام حاصل کر لو، بہتر ہوگا۔ جانے کیا بات تھی، جب بھی مہروز اس کے قریب آتا تھا وہ گھبرائی ہوئی وحشت زدہ ہرنی کی طرح بھڑک کر پڑے ہو جاتی، اس کے قرب سے اس پر نزع کا علم طاری ہو جاتا۔ جانے کیوں یہ کیفیت وہ خود بھی نہ سمجھ پاتی تھی، بس اچانک ہی سب کچھ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی قربت برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے نزدیک آتے دیکھ کر اس کا رواں نامعلوم سے خوف تلے لرزنے لگتا تھا۔ افسر نے مڑ کر پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ مہروز بے فکری سے سو چکا تھا۔ اس نے ماحول کی دہشت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹھنڈا خوفزدہ سانس بھر لی اور آگے کی طرف دیکھنے لگی۔ شکر ہے خدایا
شکر ہے خدایا، میرے بچے خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ابھی صدیقہ کو منڈی بھیجا ہے کالا بکرا لانے کے لیے، اپنے بچوں کا صدقہ دوں گی۔ میرے اللہ پاک نے کرم کیا ہے، ورنہ کل اتنے طوفان میں مکان، درخت اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ یہاں تو کتنے ہی گھروں میں رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے۔ ماں جی بار بار پوتے کا سر منہ چوم رہی تھی۔ وہ لوگ اگلے روز دوپہر کو پہنچے تھے، یہاں سب کا حال بے حال تھا۔ فیروز بھائی تو بائک لے کر خود ڈھونڈنے نکل گئے تھے، صبح روانہ ہو گئے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان بیٹھا تھا۔ ہم نے رات گاڑی میں ہی گزاری تھی، سفر کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ صبح اٹھ کر تو آسمان صاف ہو چکا تھا، آپ کو اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وگرنہ کسی طرح بتا دیتے۔ میرا دھیان بھی اس طرح آپ کی طرف ہی ہوا تھا۔ ہائے میرے بچے نے کیسے اتنی قیامت کی سردی میں لوہے کے چھوٹے سے ڈبے میں رات گزاری ہوگی۔ ماں جی بار بار تڑپ کر افسوس مل رہی تھی۔ نوٹ کر لے مہروز بھائی، آپ کی اتنی شاندار گاڑی کو لوہے کے ڈبے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ شرارت کا پتلا شہروز نے اسے برا ماننے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ مہروز نے ہنس کر اس کے سر پر ایک چیٹ لگائی۔ کھونچو، کچھ کرتے بھی ہو یا نری جگت بازی ہی دکھاتے ہو؟ اور تمہارے پرچے کیسے ہوئے ہیں؟ BSc کے A1 مہروز بھائی، آپ بے شک بھائی جان فیروز سے پوچھ لیں میں نے کتنی محنت کی ہے آج سے ایک دفعہ۔ اس دفعہ البتہ صالحہ کا حال پتلا ہے، اس بار بھی شاندار نمبروں سے FA میں اڑنے کے 4 ماہ پچھلے 2 سالوں سے کسی نہ کسی پرچے میں فیل ہو کر اگلے سال کے لیے پیپر اپیئر ہو رہی ہے۔ اب تو لاسٹ چانس ہے محترمہ کا۔ شہروز اور صالحہ میں اللہ واسطہ کا بیر تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے ابا، سہارے تڑک کر منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس بار ضرور کلیئر کر لوں گی، دشمن دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کا اشارہ واضح طور پر شہروز کی طرف تھا۔ اچھا چلو باتیں نہ بناؤ، جاؤ دیکھ کر آؤ تمہاری چھوٹی بھابھی جاگ رہی ہیں یا نہیں؟ امی نے بیٹی کو جھڑک کر کام سے لگا دیا۔ ہاں، بچی کا بخار ٹوٹا یا نہیں؟ ماں جی کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ جب آئی تھی تو بخار میں جل رہی تھی اور اپنے ہوش میں بھی نہیں تھی۔ بچے، اس کی حالت اتنی خراب تھی تو 1-2 روز رک جاتے، ایسی حالت میں اتنے لمبے سفر پر کیوں؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی ماں جی، رات میں ہی اچانک بخار چڑھا تھا، مہروز نے نظر جھکا کر بتایا۔ وہ ابھی اس سوچ سے نکلا تھا کہ اس نے اتنی گریزاں کیوں ہے، ساری رات ٹھنڈ میں ہی ایک سے سیٹ پر بیٹھی رہی مگر پچھلی سیٹ پر نہیں آئی۔ یہی بے آرامی اس کے بخار کا سبب تھی۔ اس درجے گریز کا سبب معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ پچھلے 2 ماہ سے اس کے دور بھاگ رہی تھی، حالانکہ وہ مرد تھا، استحقاق رکھتا تھا، طاقت و جرأت کی بھی کمی نہ تھی۔ وہ چاہتا تو گریز کے باوجود سے اپنی طرف مائل کر لیتا، مگر زور زبردستی تو انسان وہاں دکھاتا ہے جہاں اس کی وحشی جذبہ بلا کے منہ زور ہو جائے، یا پھر محبت اور اعتماد میں حد سے گزر جانے کے بعد پیدا شدہ ایک مخصوص بے تکلفی اور مان اس عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے انداز کے اندر کے مرد کے ہاتھوں اتنا مجبور ہرگز نہیں تھا کہ ایک روتی چیختی چلاتی خوفزدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا۔ ہاں، الجھن اپنی جگہ بدستور موجود ہوتی تھی۔ وہ اسے چلاتی خوفزدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا، وہ اسے اس کا جائز حق کیوں وصولنے نہیں دیتی تھی؟ کیا چیز تھی جو رکاوٹ بن کر حائل ہو جاتی تھی؟ پہل وہ اسے فطری حجاب اور شرم سے معصوم کرتا رہا تھا، مگر اب وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شرماتی نہیں تھی بلکہ خائف رہتی تھی۔ جہاں وہ قریب آتا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی، مگر کیوں؟ وہ اسے کیوں کا جواب معلوم کرنا چاہیے تھا۔ جی ماں جی، اب ان کی طبیعت سنبھل گئی ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ صفیہ بھابی اور دودھ اور ابلے ہوئے انڈے کھلا رہی ہیں انہیں۔
صالحہ نے آ کر رپورٹ دی تھی، شکر ہے اللہ کا بچے تم بھی کھانا کھا کر آرام کر لو، میرے بچے نے رات بھی سکھ سے نہیں کاٹی، ماں جی ہمیشہ سے اس کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو گرمی کا فرط بخش احساس ہوا، کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی، سائڈ پر بیڈ میں نیلے رنگ کی رضائی میں افزا دبکی ہوئی تھی، انگیٹھی سے کچھ فاصلے پر 2 قدم طرز کی آرام کرسیاں تھیں جن کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے انگیٹھی کے پاس آ بیٹھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، 3 بجے کا ٹائم ہو گیا، وہ لوگ 12:30 بجے یہاں پہنچے تھے۔ افزا تو آتے ہی بستر پر آرام کے لیے لٹا دی گئی تھی، مگر وہ خاندان برادری کے گھروں میں ملنے ولانے نکل کھڑا ہوا تھا۔ پھر واپسی آ کر کھانا کھانے کے بعد اب فراغت نصیب ہوئی تھی، تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا اور ایک لمبی پرسکون نیند لینا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ تھوڑی دیر تک جسم میں حرارت جذب کر لینے کے بعد وہ دونوں گرم ہاتھ آپس میں رگڑتا ہوا بیڈ کی طرف آ گیا۔ بیڈ پر جوتے اتارنے کے بعد قمیض کے اوپری بٹن کھول کر خود کو آرام دہ پوزیشن میں لایا اور نیلی رضائی کے دوسرے کونے کو خود پر درست کرتے ہوئے وہ تکیے پر سر رکھ کر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے بائیں جانب لیٹی افسا نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ کیسی ہو؟ مہروز نے ایک سادہ نگاہ اپنے بائیں جانب ڈال کر اس کا حال دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی، اس کی پلکیں کانپنے لگی تھیں۔ اوکے، آرام کرو تم بھی۔ مہروز نے کروٹ بدل کر آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس کے جھجک کے ہچکچائے نادم سے لہجے میں جانے اپنائیت کی کون سی رمزہ پوشیدہ تھی کہ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں میرے کھانے پینے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑی سادگی سے سوال کیا تھا، مگر افزا خود کو شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس کرنے لگی۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، یہ میرا فرض ہے، ضرورتیں تو اور بھی ہیں، کس کو فرض سمجھ کر ادا کرو گی؟ حقوق و فرائض کا ذکر نہ کیا کرو، حساب لگانے بیٹھو گی تو خود کو شرمسار پاؤ گی۔ اس کا لہجہ بہت خشک تھا۔ افزا چپ رہ گئی، کچھ سوچ کر۔ اس کی مخمور آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے تھے، مگر وہ خود پر قابو پا کے ہونٹ کاٹ کے آہستگی سے رضائی سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ککلا چھپا کی جمرات آئی ہے، جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کی شامت آئی ہے۔ صالحہ بچوں کے ساتھ مل کر صحن میں کھیل رہی تھی۔ اے صالحہ، میں کہتی ہوں کچھ شرم کر لے، یہ تیری عمر ہے بچوں کے ساتھ اچھلنے کودنے کی؟ باز آجا شرافت سے، ورنہ فیروز سے کہہ کر جوتے لگواؤں گی تمہیں۔ اور مہروز میں آنے والا ہے، اپنی عصمت مامی کے ہاں کیا ہے، اس نے تجھے آسمان میں سر پر اٹھاتے دیکھ لیا تو خوب خبر لے گا۔ امی صالحہ کے ہاتھ عاجز آ کر سختی سے کہہ رہی تھی، وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی، ہنستی ہوئی ڈانٹ کھاتی اپنے کھیل میں مگن تھی۔ چھوڑے خالہ جی، یہی عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی، ساری عیش ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے، اگلے گھر جا کر جب سر پر پڑتی ہے تو سب عقلیں آ جاتی ہیں۔ صفیہ بھابھی نند کی حمایت میں ساس سے درخواست پیش کر رہی تھی، چھوٹی بھابھی جی، آپ کیوں اداسی کی تصویر بنی ہوئی ہیں؟ مہروز بھائی زیادہ دور نہیں ہیں یہاں سے، کہیں تو بلا لاؤ۔ عصمت مامی کے ہاں سے کہوں گی، آپ کی راز دلاری دلہن آپ کے بغیر بہت بے قرار اور سونی لگ رہی ہے۔ شہروز زمینوں کا چکر لگا کر تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، مگر زبان ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھی اور افزا اس کی چھیڑخانی پر سرخ سی ہو گئی تھی۔ شرارت نہیں چلے گی، اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے شہروز کے کان کھینچے۔ ہائے پلیز چھوڑ دیجیے بھابھی، صرف 2 ہی ہیں، یقین کریں۔ وہ واویلا مچانے لگا، اور جو دوسرے کے کھاتے رہتے ہو ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ صالحہ کمر پہ ہاتھ باندھ کر ٹھیکیداروں کے اس انداز میں کھڑی پوچھ رہی تھی، کیا کھاتا ہے دوسروں کا؟ میرا سیدھا سادہ بچہ۔ ویسے ماں جی کہیں سے نکل کر آئی تھی، پوری بات تو نہیں سنی تھی۔ صالحہ کا فقرہ پکڑ کر ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے چھٹ پوتے کی حمایت میں بول پڑی تھی۔ سب ہی بے ساختہ ہنس پڑے۔ دوسروں کے کان کھاتا ہے اور کیا؟ صالحہ نے فتویٰ جاری کیا۔ اے بس کرو، میرے بچے کو لگائی بجھائی کی عادت نہیں، تم کہو مہروز تمہارے ساتھ گیا تھا زمینوں پر یا کہیں اور نکلا ہوا ہے؟ وہ عصمت مامی
مامی کے پاس گئے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی عصمت سسرال سے ناراض ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہیں، وہی وٹا سٹا کا چکر ہے۔ عصمت بھی آج کل اپنی بہو زہرا کو اس کے میکے بھجوانے کا سوچ رہی ہیں۔ امی پاس بیٹھتی ہوئی بتا رہی تھی، میں نے پہلے ہی کہا تھا عصمت سے کچھ دیکھ سوچ کے کہاں کرے عصمت کے لیے۔ ماں جی کے متاسف ہو کر بولی، یہ رشتہ ایسا ہے کہ میں نہ بھی بناؤں تو بھی وٹا سٹا بن کے رہتا ہے۔ وہ مزید بولی، پھر ایک کونے میں چپ چاپ سوچوں میں گم بیٹھی افسا کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اے بچی، اللہ تمہیں خوش رکھے، بھاگ لگائے، ایسے کیوں بیٹھی ہو میری جان؟ افسا کے چہرے پر بکھرے اداسی کے رنگ صاف دیکھے جا سکتے تھے، وہ جیسے ساری ماحول سے کٹ کر کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ یوں ہی ماں جی، اس نے رخ موڑ کر آہستگی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو تسلی کرائی۔ یہاں دل نہیں لگ رہا ہوگا نا؟ ماں جی نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ یوں بھی شہر لوگوں کو گاؤں میں بڑی بوریت محسوس ہوتی ہے، تم نے کہاں دیکھا ہوں گے گاؤں کے قصبے، ساری زندگی شہر میں گزاری ہے، چھٹیوں میں موڈ ہوا تو بابا انگلینڈ، امریکہ یا دبئی کے سیر کرا لائے۔ ماحول کا فرق بھی تو ہے نا۔ اسی اثناء میں مہروز بھی چلا آیا تھا۔ آؤ بھائی، تم کہاں رہ گئے تھے؟ لوگ تمہارے بغیر بڑے بے چین ہو رہے تھے۔ صفیہ بھابی اور مہروز کے شروع سے آپس میں بہت دوستی تھی، دوستوں کی طرح بے تکلف تھے۔ یوں بھی صفیہ کے اس کے چاچا زاد تھیں، مہروز سے عمر میں صرف ایک آدھا سال بڑی ہوں گی۔ اچھا، اس نے ایک چٹتی سی نگاہ افسا پر ڈال کر تمسخر سے کہا اور ماں جی کے پاس بیٹھ گیا، جو افسا کے دل دہی میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ صفائی دے رہی تھی۔ اے بچی، تم بھی کیا کرو، یہاں شہر والی باتیں ملتی بھی تو نہیں ہیں، یہاں آ کر بے آرام ہی ہوگی۔ تم کہاں آتی ہو اتنی مشکل گزار زندگی کی؟ وہ مہروز کی ماموں ذات تھی اور پھر اکلوتی بھی تھی، باپ نے بڑے نازوں سے پالا۔ اتفاق سے پچھلے سال ان پر فالج کا اٹیک ہوا، وہ اس قدر گھبرا گئے کہ بیٹی کا گھر آباد کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ انہیں امام میں سلمہ اپنے بیٹے ایس پی مہروز کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ بھائی شاید صاف انکار کر دے، کہاں پھولوں میں رہنے والی حسن کی ملکہ افضا اور کہاں دیہاتی ماحول کا پروردہ ایک عام سا ایس پی، مگر ان کی خوشی کی انتہا رہی جب بھائی نے یہ پروپوزل قبول کر لیا۔ ہاں بھائی، یہ جگہ ان کے لائق بھی تو نہیں ہے، یہاں صرف ہم جیسے عام سے بندے رہ سکتے ہیں، ان کے لیے یہاں مشکلیں ہیں۔ مہروز نے کڑوے لہجے میں کہا۔ افضا کا دل بھر آیا، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے جذبات کی ترجمانی کیسے کرے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میری بہو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ سلمہ نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔ اتنی دولت، نام، پیسے اور عیش و عشرت کے باوجود کوئی نخرہ، کوئی غرور نہیں۔ میری بیٹی میں اتنی سادہ سی تو ہے، اتنی نیک طبیعت والی، بس یہ لمبا سفر اسے راس نہیں آتا۔ وہ پھپھو کی شکر گزار تھیں جو اس کی حمایت کر رہی تھیں، مگر مہروز کا ذہن ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا تھا۔ ضرور یہی بات ہوگی جو یہ مجھ سے اکتائی پھرتی ہے، یہ رشتہ اسے پسند نہیں رہا ہوگا۔ اس نے گاؤں کی زندگی کے خواب کیا دیکھے ہوں گے کہ یقیناً اس نے انڈرسٹینڈ ہوگی، مگر ماحول کی خواہش اور مرضی اپنی پسند قربان کر دی۔ بھلا اتنے امیر کبیر لوگوں سے تعلقات کے مقابلے میں اپنے سیدھے سادہ ان کلچرڈ سے دیہاتی رشتہ داروں سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اس رشتہ داری نے کوئی چارم نہیں ہوگا۔ ہاں ضرور یہی بات ہوگی، جبھی یوں کھوئی سی رہتی ہے۔ مہروز کے اندر دھواں سا بھرنے لگا۔ یہ سوچیں بڑی زہریلی اور دل دکھانے والی تھی۔ کل شریف چاچا کے ہاں نئی دلہا دلہن کی دعوت تھی۔ ہر چند کے مہروز نے کہا تھا، چاچی اب تو 2 مہینے گزر چکے ہیں، بڑے پرانے ہو گئے ہیں، ہم رہنے دیں یہ تکلیف، جگ جیو میرے بیٹے۔ اے ابھی کہاں پرانے ہوئے، ہمارے وقتوں میں تو سال بھر تک دلہن پاؤں زمین پر نہیں دھرتی تھی، یوں ہار سنگار کیا رکھتی تھی جو چوتھی کی دلہن ہو۔ میں نے تو بہت پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ دعوت کرنے کا، مگر اللہ بھلا کرے تم دلہن لے کر لاہور چلے گئے۔ جب بھی آئے یا تو دلہن کا ساتھ نہیں لائے یا ایک رات رہ کے اگلے دن واپس ہو گئے۔ میرے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اب کی بار 2-4 دن کے لیے تم گھر پہ ٹکے ہو تو کیوں نہ اپنے چاؤ پورے کروں۔ چاچی کی اتنی چاہت پر وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ افسا کو دعوت کا پتہ
چل چکا تھا، شام کو جانا تھا، بھابھی اسے تیار ہونے سے کہنے آئی تھی تو خود افسا سے پہلے تیار ہو چکی تھی، اس سے پہلے اور ان کے ہاں رواج تھا کہ نئے دلہا دلہن ان کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گھر والوں کی بھی دعوت کی جاتی تھی۔ بچے، بزرگ، جوان، گھر کے سب افراد نئے جوڑے کے ہمراہ کھانے پر بصداد اصرار بلائے جاتے تھے۔ سو دوپہر کے بعد سب ہی اپنی اپنی تیاریوں میں تھے۔ گھر میں رات کے کھانے کی چھٹی تھی۔ یہ کیا، تم نے زیور تو پہنا ہی نہیں، کوئی بھاری سا سیٹ پہنو، نیلے کا مدار جوڑے پر بڑا جچے گا۔ صفیہ نے اسے تو صیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہدایت کرنے لگی۔ مجھے ہیوی زیور پہننے کی عادت نہیں ہے بھابھی، کانوں کی جھمکیاں پہن لیتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، یہی تو عمر ہوتی ہے میری شہزادی۔ بھابھی نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلاتے ہوئے شوخی سے کہا، کچھ عرصے بعد رے کرتے چننے منے آئیں گے تو پھر سارے زیور کپڑے بکسے میں چلے جائیں گے۔ بھابھی پلیز۔ ان کی شرارتی بات پر وہ حیا سے گلگلوں ہو گئی، وہ ہنس رہی تھی۔ ویسے تمہیں سجنے سنورنے کی کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ، سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو۔ ہمارے مسکین سے بھائی ایس پی کے ضبط کا امتحان خوب لیتی ہوگی، اتنے جلوے، اتنا حسن، وہ غریب کہاں تاب لاتا ہوگا۔ کیا برائیاں ہو رہی ہیں، میری چلنا نہیں ہے بھائی۔ وہ فریش سا باتھ روم سے برآمد ہوا تھا۔ ہم لوگ تو تیار ہیں، تمہارا ہی کمرے سے باہر قدم رکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ صفیہ نے اس کا کافی تنگ کرنے لگی۔ دونوں میں بچپن سے انتہا درجے کی بے تکلفی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ بسا وقت نہ بتانے والی بات بھی ایک دوسرے کو بتا جاتے تھے۔ دیور بھابھی کے رشتے سے زیادہ دوستی اور رازداری کا رشتہ تھا آپس کا۔ کیوں، کمرے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ اس کی شریر نظروں سے انجان بن کر پرفیوم اسپرے کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اچھا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ صفیہ نے آنکھیں نچا کر اپنے کم پیارے سے دیور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم خاص بات کا ہمراہ لیے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سجی سنوری نیلے جھلملاتے سوٹ میں شعلہ جوالا بنی افسا کو بازو تھام کر مڑنے کو تھی کہ وہ راستے میں آگے۔ اب کیوں، گولی کی طرح لپکے ہو صفیہ شوخی سے ہنس رہی تھی۔ مہروز کان کھجا کر دردزیر نگاہ افسا پر ڈالتے ہوئے بولا، اس کو چھوڑ کے تم بہوشی یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہو۔ واللہ کیا بے مرتی دکھائی جا رہی ہے، کمرہ اور دل آباد کرنے والی کیا آئی ہے، ہم لوگوں کی موجودگی کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی ہے۔ صفیہ اسے جی بھر کے تنگ کر رہی تھی۔ کانٹے کی طرح نہیں، کباب میں ہڈی کی طرح کہو، وہ پرجستگی سے بولا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ آئینے کے آگے کھڑا ہو کر بالوں میں برش کر رہا تھا۔ میں بھی تیار ہوں، آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں باہر۔ افسا اس کی نگاہ سے گھبرا کر بھابھی کے ساتھ ہی قدم باہر بڑھانے کو تھی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس بدتمیز کو مسا چکھانے کے لیے یہی ستم توڑوں، مگر مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے، اتنی پیاری کی دادی بھی تو وصول کرنا ہوگی میرا تمہارا خیال آ رہا ہے، اتنی پیاری کی داد بھی تو وصول کرنا ہوگی میاں جی سے سے چلو، کیا یاد کرے گا یہ ایس پی بھی۔ بھابھی باز نہیں آ رہی تھی، شوخی کا عالم متواتر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، ایک ہاتھ سے مڑ کر دوبارہ بند بھی کر دیا تھا۔ افضل پزل سی ہو کر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کی جانب قدم بڑھائے یا کرسی پر بیٹھ کے مہروز کے تیار ہونے کا انتظار کرے۔ اسی اثناء میں مہروز اس کے قریب چلا آیا، دونوں شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا اور بھرپور نظریں اس پر دلربا سراپا چانچنے لگا۔ آئیے چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی نگاہ کی کتاب نہ لا کر سر جھکا کر بمشکل تمام دھڑدھڑاتے دل کے ہمراہ گویا ہوئی تھی۔ پہلے مجھ سے اس تیاری کی داد تو وصول کر لو، اس کے لہجے سے آنچ رہا رہی تھی۔ پھر تمہیں بھابھی کی بات کا مفہوم بھی تو سمجھنا ہے عملاً۔ اس کا معنی خیر، لہجہ، نگاہ سے جھلکتی بے باکی اور انداز سے ٹپکتی جرأت افسا کو ہراساں کیے دے رہی تھی۔ رات گئی، دعوت سے واپس آئے تو افسا نے آؤ دکھانا
دیکھا نہ تاؤ آتے ہی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، جلدی جلدی سب کچھ چینج کیا اور مہروز کے آنے سے پہلے ہی رضائی میں گھس کر سوتی بن گئی۔ یہی واحد طریقہ تھا مہروز کی شوخیاں، گلتی گستاخ اور راتوں کا پتہ دیتی گرم نگاہوں سے بچنے کا۔ مہروز کل صبح روانگی کا پروگرام بنا رہا تھا، سبھی موقع غنیمت سمجھ کر ساری باتیں آج ہی بتا دینے پر تلے ہوئے تھے کہ کل وہ چلا جاتا۔ کافی تاخیر سے وہ کمرے میں لوٹا تو وہ رضائی تان کر سونے سے مشکل فرما رہی تھی۔ مہروز نے قریب آ کر ایک دو بار آوازیں دی، پھر اسے بے سود پڑے دیکھ کر مایوس سے پیچھے ہٹ گیا، سانس روک کے پڑی۔ افسا نے کتنی ہی دیر کا روکا ہوا سانس بحال کیا اور آہستہ سے کروٹ بدل لی۔ ماجی نے صبح سے افسا کے ارادے سے باخبر کیا تو وہ کتنی ہی دیر حیرانی سے ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ افسا کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے یہیں رہنا چاہتی ہے، ایسا کرو تم اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اگلے ہفتے آؤ گے تو ساتھ لے جانا، اس بہانے ہمارے بھی ارمان پورے ہو جائیں گے، تمہاری ضرورت کو اس آنگن میں چلتے پھرتے دیکھنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ مگر وہ یہاں رہ لے گی؟ وہ ہونسے اور یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھلا اتنی نازک طبع شہری ماڈرن کلاس سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی لڑکی اس پسماندہ سے قصبے میں ہفتہ کیسے بسر کر سکتی تھی؟ اس نے خود شوق سے ارادہ بتایا ہے، اسے چاہو ہے کہ یہاں کی زندگی دیکھنے کا، اپنی خوشی سے رہنے کو تیار ہے، تمہیں اعتراض ہے کیا؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، اگر شوق سے رک رہی ہے تو ضرور ٹھہر جائے۔ وہ سفری بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر ملنے ملانے کی غرض سے اندر آیا۔ سب سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ صفیہ بھابھی اس کے نظروں کا مفہوم پا کر بولی، وہ میرے کمرے میں پپو کو سلا رہی ہے۔ مہروز بھابھی کا نظر سے شکریہ ادا کرتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ شریر سے پپو کو تھپکیاں دے کر سلا رہی تھی۔ آہٹ پر مڑی اور اس موجود پا کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہونے لگا۔ کیا اس درجے ڈر لگتا ہے ہم سے کہ ہمراہ چلنا دوبر ہو گیا ہے؟ وہ مقابل آ کر بغور اس کا چاند سا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے متبسم سا پوچھ رہا تھا۔ افسا نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھا کر اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی بڑی گستاخی تو نہیں کی تھی جو دوری کی سزا دینے پر آمادہ ہو گئی۔ میرا اس کا ذو معنی کھلکھلاتا درافتہ و پیستہ انداز گفتگو اس کے حواس متحمل کیے دے رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ مہروز اس کے یہاں قیام کے فیصلے کا پس منظر سمجھتا تھا، یقیناً اس کی بہکی حرکات سے خوفزدہ ہو کر یہ ارادہ باندھا تھا۔ مہروز اس کی بزل سی کیفیت سے بہت لطف لے رہا تھا۔ بولو نا، مجھ پر غریب پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ اتنا بھی تو نہ ستاؤ۔ اور وہ شریر سے انداز میں اس کا حیا سے بوجھل ہوتا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اڑے اڑے جو حواس مجتمع کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے کو تھی کہ مہروز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ خداحافظ نہیں کہو گی؟ ان کے معانی خیز نظروں کے درافتہ شرارے سے جلسرا دے رہے تھے۔ خدا حافظ، وہ مشکل تمام آہستگی سے کہہ کر جانے کو پر تو بولنے لگی، اس قدر روکھا پیکا خدا حافظ، اسے جیسے سخت افسوس ہوا تھا۔ بھائی، اچھی بیویوں تو سنا ہے بڑے لاڈ پیار اور والہانہ انداز میں شوہر کو خدا حافظ کہا کرتی ہیں، لگاوٹ کا اظہار کرتی ہیں، جلد آنے کا وعدہ لیتی ہیں، اس کے پیار کے ستارے آنچل میں بھرتی ہیں۔ مہروز کے گمبھیر ذومعنی لہجے میں چھپی شوخی اور نظروں کی سرکشی افزا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل کرنے لگیں۔ اس کی رگ رگ میں حیا سے حشر برپا ہونے لگا۔ آپ مجھے اتنا کیوں ستاتے ہیں؟ وہ روحان سے انداز میں شکایتی نگاہ ڈال کر آخرکار دھیرے سے کہہ اٹھی، ہم آپ کو ستاتے ہیں؟ واللہ اس سے بڑھ کر عظیم بہتان ہم پر کوئی بھی نہیں لگا ہوگا، یعنی کہ ہم ہی ستم بھی یہی اور ہمیں ستمگر بھی بنا دیا جائے۔ اور صاحب خوف انصاف ہے آپ کا۔ ارے بی بی، ہم تو خود آپ کے نظر کرم کے محتاج ہیں، اشارہ ابرو کے غلام کے ہیں، دیکھ لو دل کے مچلتے تقاضوں پر بند باندھ کر ان سے پابند ضبط کھڑے ہیں۔ اوفو! مہروز کی نگاہ میں جیسے جذبات کے علاوہ دھک رہے تھے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل بھاگی تھی۔ اس کے حیادار فطرت اس سے زیادہ تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اوہ ہو!
کہاں بھاگ رہے ہیں لوگ، غریب پردیسیوں کو ستایا جا رہا ہے، بری بات مجازی خدا کو تنگ نہیں کرتے۔ اور حفصہ ایک بار پھر لال ہونے لگی۔ وہ تو صفیہ بھابھی بھی بے باکی میں کچھ کم نہ تھی، اور اگلے پورے ہفتے میں انہوں نے اسے مہروز کے حوالے سے چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر دیا تھا۔ مہروز کی غیر موجودگی میں کسر پوری کر رہی تھی وہ۔ ان کی کھلی ڈلی گفتگو کے جواب میں حیا سے ساکت بیٹھی سمٹی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ بھابھی اس کی کمزوری سے واقف تھی، سو اور بڑھ چڑھ کر فکرے کستی اشارتیں کرتی تھی۔ ایک ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ احمد پور میں دلچسپی کے اتنے سامان تھے کہ بوریت اس کے پاس بھی نہ پھٹکی تھی، بلکہ مہروز کی 24 گھنٹے وجود کا احاطہ کرتی گہری نظروں کے حصار سے دور رہ کر وہ خود میں جد درجہ خوشگواری، تازگی اور اعتماد محسوس کرنے لگی۔ مہروز کا قرب اسے مرجھا دیتا تھا، اس کے استحقاق بھری نگاہ اس کے وجود میں کرنٹ دوہرا دیتی تھی، اس کا لمس اسے وحشت زدہ کر دیتی تھی۔ حالانکہ وہ خود پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، چاہتی تھی کہ مہروز کو انکار نہ کرے، مزاحمت نہ کرے، مگر جیسے ہی کوئی نادید احساس اسے کچوں کے لگانے لگتا، وہ اپنی کیفیت کے ہاتھوں خود پریشان ہو جاتی تھی۔ کوئی خوف تھا، کوئی وحشت زدہ احساس، کوئی اذیت ناک روگ جو اچانک بھڑک اٹھتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا وہ خود نہیں جان سکتی تھی، مگر یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ چاہتی بھی تو مہروز کے لیے جسم و جان کی دریچہ وا نہیں کر پاتی تھی۔ کوئی تھا جو درمیان میں موجود تھا، کون؟ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مہرو چاچا آ گئے۔ ہیرا، پپو اور گڈو نے شور مچا کر صحن کا سر پر اٹھا لیا۔ وہ جو صحن میں برپا شور شرابے کو سن کر دوپہر کی نیند لیتے ہوئے اپنی جھونک میں اٹھ کر ادھر آئی تھی، ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا حال ہے؟ اس نے سلام کرنے میں پہل کی تو مہروز خود ہی آغاز کرتے ہوئے بھرپور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے سے اچانک بیدار ہوئی تھی، آنکھوں میں کچی نیند سے جاگنے کا گلابی غمار سیاہ چمکیلی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے سبز اور سرخ پرنٹ کے کاٹن کے ملجکے سوٹ میں وہ بے خبری بغیر دوپٹے کے باہر چلی آئی تھی۔ خیال تھا کہ بچوں میں صحن میں کھیلتے ہوئے لڑائی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نظر چرا کر گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ مہروز پولیس یونیفارم میں پی کیپ پہنے ہوئے بڑا بار عرب کڑیل جوان لگ رہا تھا۔ پھر مہروز بچوں کو گود میں لے کر گالوں پر پیار کرنے کے بعد نیچے اتار کر اس کی طرف چلا آیا۔ بچے چاکلیٹ اور ٹافیوں کی پیکٹ کھولنے میں مگن تھے۔ حفصہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ حفصہ چاچی، آپ کو بھی چاچا سے پیار کرنے کے بعد چاکلیٹ اور ٹافیاں دیں گے؟ تمہیں دیکھیں ہمارے لیے بھی لائے ہیں۔ پپو نے بڑی معصومیت سے حفصہ کے سرپٹائے ہوئے انداز دیکھ کر گویا اپنی دانس میں اسے تسلی کرائی تھی۔ مہروز وہیں رک کر ٹھٹک کر ایک لمحے کو بچے کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ سبحان اللہ! مہروز ایک دم ہنس دیا۔ یار تو اپنا بھی استاد ہے پپو، کچھ عقلیں اپنی چاچی کو بھی سکھا دے کر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چاکلیٹ تو تمہیں بھی بہت پسند ہے، اور میرے بھی پاس بھی اب 2 پیکٹ بیگ میں موجود پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے حصول کے لیے پپو کی آزمودہ ترکیب استعمال کرو تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسے مہروز کی مسکراتی نظروں سے حیا آنے لگی۔ سرخ چہرے لیے غیر محسوس انداز میں وہ پیچھے ہو گئی۔ ماں جی اور امی کدھر ہیں؟ مہروز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ کے گاؤں میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ادھر گئی ہیں، شام تک آئیں گی۔ اور صفیہ بھابھی؟ وہ عصمت ممانی کے ہاں گئی ہیں۔ عصمت نے بلاوا بھیجا تھا، وہ تفصیل بتا کر یہاں سے کھسکنے کو تھی کہ وہ اس کا ارادہ جان کر راستے میں آ گیا۔ پھر تو آپ سے اچھی طرح ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جوں ہی حفصہ مڑنے لگی تو مہروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پکڑ لیا۔ وہ حیا سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ بچے تم لوگ ادھر صحن میں کھیلو، باہر نہیں جانا، ہم ادھر کمرے میں ہیں۔ وہ بچوں کو کھیل میں مگن دیکھ کر ہدایت دیتا ہوا یوں ہی اسی طرح اس کا بازو تھامے کمرے میں چلا آیا۔ وہ آتے ہی بیڈ کی طرف لے گیا۔ بیٹھو
جانم ذرا تم سے بھی گپ شپ ہو جائے، تمہاری صورت دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ وہ اسے بیڈ پر گرا کر دونوں شانوں کے پر ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ بہت تڑپاتی ہو تم۔ اس کے مخمور نظریں افزا کے ہوش پربا حسن کے بولیاں میں گم تھیں۔ کیا ملتا ہے تمہیں مجھے ترسا کر بولو۔ گرم گمبھیر سرگوشیاں افزا کی سماعتوں کو جھلسائے جا رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے پلیز۔ وہ اس کی نگاہ دست کے بہکے انداز محسوس کرتے ہوئے بکھرے ہوئے اس کے لیے حواس لیے گزارش کر رہی تھی۔ کبھی اس ایک سڑے ہوئے جملے کے علاوہ بھی کچھ بول دیا کرو۔ مہروز نے اس کی ناک کی پھنک چھوتے ہوئے پیار سے بالوں کی لٹ کھینچ کر کہا تھا۔ مہروز کے جنون خیز تیور اور دیوانے پن اسے سہمائے ڈال رہا تھا۔ چھوڑے نا پلیز، وہ مہروز کے آہنی ہاتھوں سے الجھتی ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مسلسل جہد اور بے بسی نے چہرے پر روحان سے تاثرات ثبت کر دیے تھے۔ مہروز اس کے بے ضرر بچکانے مزاحمت پر محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا والی وارث، تمہارا مالک، تمہارا سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ یہ پھولوں جیسے تو حال، تمہاری ہنسی، تمہاری محبت، حتیٰ کہ تمہارا یہ آنسو بھی میرے ہیں۔ مہروز نے اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کے آنسو چن لیے۔ وہ اس کے بہت قریب جھکا ہوا ہولے ہولے عالم بے خودی میں بھاری مخمور سے لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ افزا کو لگا جیسے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں چٹک کر ٹوٹ جائے گی، ریسا ریسا ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے گی۔ جوں مہروز کے جذباتی انداز شدت اختیار کرے تھے، اسی رفتار سے افزا کے حواس کو اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ برسوں پہلے کے کچھ ناموس سے اذیت ناک احساسات تصور کی دہلیز پار کرنے لگے تھے۔ کسی کے گھر درے تند و وحشی ہاتھوں کا سفاک اور بے رحم لمس اور خوف و اذیت کی انتہا کو چھو کر افزا کا بے ہوشی کی سرحد میں چھونا۔ اوہ خدایا، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چھوڑو دو مجھے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ اگلا لمحہ قیامت کا تھا۔ افزا کی دیوانہ وار ہنسیاں چیخوں سے سارے گھر کی فضائیں جنجنا اٹھی تھیں۔ مہروز نے گھبرا کر فوراً سے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر تابڑ توڑ دستکیں ہو رہی تھیں۔ ماجی، امی اور صفیہ بھابھی اس کی چیخیں سن کر ہول کر کمرے کی طرف دوڑ پڑیں اور ابھی وہ واپس آئی تھیں۔ گاؤں سے لاہور واپس آئے بھی ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ مہروز کی گرد مصروفیت کا حالت تنگ سے تنگ کرتا ہوتا جا رہا تھا۔ صبح کا نکلا، شام گئے، گھر لوٹتا، مگر افزا کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہی گپ چپ سی سرد و سپاٹ چہرے والی خوفزدہ لڑکی کو روپ دھارے ہوئے تھے۔ پہلے پہل مہروز مروتاً اس سے 2-4 باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر اب تھک ہار کر وہ بھی اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ روز احمد پور میں اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ افزا کے ساتھ کچھ ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ دوبارہ اس سے بے تکلف نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز اس کی حالت سنبھل جانے کے بعد اسے لے کر لاہور چلا آیا تھا۔ گاؤں میں تو گھر والوں نے طفیل 2-4 باتیں یا 2 گھڑی کی قربت نصیب ہو جاتی تھی، مگر یہاں دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر رہتے تھے۔ افزا الگ کمرے میں سوتی تھی۔ مہروز ڈیوٹی سے لوٹتا تو بوڑھی ملازمہ سریا اس کے لیے کھانا لگا دیتی۔ افزا کا موڈ ہوتا تو ٹیبل پر آ جاتی، وگرنہ اپنے کمرے میں منگوا لیتی تھی۔ کھانا کھا کر مہروز اپنے بیڈ روم میں آ جاتا، ٹی وی دیکھتے ہوئے یا فائلوں کا مطالعہ کرتے کرتے تھک کر لائٹ آف کر کے سو جاتا۔ بس یہی معاملات دونوں کے۔ اس روز وہ کچھ جلدی آ گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، عجیب گسمنڈی سی چھائی ہوئی تھی، شاید فلو کی آمد آمد تھی۔ ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا۔ سریا کہ اس کی ہدایت پر چائے بنا کر لائی تو صاحب کا بور جائزہ لیتی ہوئی ہمدردی کے مارے بیگم صاحبہ کے پاس چلی گئی۔ وہ جی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مناسب سمجھے تو ان کے حال پوچھ لیں، ان کے پاس دو گھڑی کر بیٹھ جائیں۔ میرے بیٹے کو گاؤں جانا ہے اپنی دادی کی خبر لینے۔ وہ جی میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں، وہ لجاجت سے کہہ کر تھی۔ افزا مہروز کی بیماری کی خبر سن کر پریشان ہوئی اور خیر کرے کیا ہو گیا، اس سے توڑتی طور پر تشویش ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ آہستگی سے چپل پاؤں میں ڈالتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شام کے سائے گہرے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ باہر
ریڈی اور لائسنس کا جلا کر چھچکچاتے ہوئے مہروز کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ مہروز چت بستر پر دراز تھا۔ گرمی کا احساس اس قدر شدید تھا کہ شرٹ اتار کر سائڈ پر ڈال دی تھی۔ چہرہ تمتما رہا تھا تو توانا کثرتی گندمی رنگت والے طاقتور بازو سینے پر باندھے، آنکھیں بند کیے نڈھال سا پڑا ہوا تھا۔ بال پریشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ افزا دھڑکتے دل سے ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کے فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بڑی ہمت کر کے مخاطب ہوتے ہوئے سما افزا بری طرح بوکھلا رہی تھی۔ مہروز نے آنکھیں کھول کر متحیر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ اور سرگرمی اشتعال بنا ہوا تھا۔ پلکیں تیز تیز چپکاتی، انگلیاں مڑوڑتی وہ اپنے نروس ہونے کا بتا دے رہی تھی۔ کچھ چاہیے تو نہیں؟ اسے تعبیر خاموش طرح سے جائزہ لیتے دیکھ کر وہ بمشکل کہہ پائی۔ مہروز نے گہری سانس لے کر چپتی ہوئی کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا دے سکتی ہو تم مجھے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ افسر جلدی سے نگاہ کترا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بے بسی کے مارے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے چمکدار پانی کو دیکھ کر مہروز کا دل پسیج گیا۔ قدر نرمی سے گویا ہوا بیوقوف، خود بھی کبھی کچھ سمجھ لیا کرو، میرے سر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ افسا کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کے بستر کے سرہانے بیٹھتے ہوئے وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے یخ ہاتھ گرم دھکتی ہوئی پیشانی سے چھوتے تو ٹھنڈک کی فرحت بخش لہر مہروز کے اندر تک سریت کر گئی۔ وہ اپنی طرف سے پورا دباؤ ڈال کر سر دبانے کی کوشش کری تھی، مگر اس کے پسینے میں بھیگی نم آلود انگلیوں کا نرم گداز لمس مہروز کو پھولوں سے بھی سبک تر محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی ریشمی کپڑا پیشانی سے مس کر رہا ہو۔ مہروز کے بھرپور وجود کی حد درجہ غربت کی تشویش افسا کے جسم و جاں میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک مہروز بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے دونوں بازو سینے پر باندھے اس کی نازک ہاتھوں کے اپنے سر اور پیشانی کے آس پاس حرکت محسوس کرتا رہا۔ پھر دل کے ہاتھ وہ مجبور ہو کر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ایک ہاتھ اپنے پر حرارت مضبوط مردانہ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے لمس میں محبت اور اپنائیت کی گرمی تھی۔ افسا کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، یوں لگا جیسے ننگی تاروں پر ہاتھ پکڑ گیا ہو۔ اسے جھٹکے سے ہاتھ کھینچا، چاہا چھوڑیے مجھے، مگر اس کے احتجاج کے جواب میں ادھر سے جیسے ایک طوفان سا ابل پڑا۔ تڑاک طاقتور وحشی ہاتھوں کے زناٹے اور دھاڑ تھپڑ اس کے گلاب رخساروں کو لہو رنگ بنا گئے۔ اس کا مسلسل انکار، گریز اور مزاحمت مہروز کے نا پر بھاری پتھر کی طرح اگر لگتا تھا۔ وہ ضبط کرتا رہا، مگر تابے کے کبھی تو پیمانہ جھلکنا ہی تھا۔ وہ گزشتہ 4 ماہ سے اس کی توہین کر رہی تھی، اس کی خودداری اور استنفس پر حملہ کر رہی تھی، اس کی انا اور غیرت پر کوڑے برسا رہی تھی۔ جب بھی وہ اس کے اپنا آپ چھڑاتی مہروز ذلت کے احساس جنوبی سا ہونے لگتا تھا، مگر اب پھر بھی اپنا جنون اسے چھپائے ہوئے تھا۔ درگزر سے کام لے کر اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتا تھا، مگر اب تو انتہا ہی ہو گئی تھی۔ 4 ماہ کم تو نہیں تھے۔ اگر تمہیں اتنا ہی ناگوار خاطر تھا یہ بندھن، تو اپنے باپ کے حکم کے آگے سر کیوں جھکایا تھا؟ بول دیا ہوتا کہ تمہیں کوئی اور شخص پسند ہے، تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں، مجھے کیوں عالم مرزق میں پہنچا رکھا ہے۔ اس کے آتش فشاں کے مانند پھٹ پڑنے پر افسا کے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ڈرے خوفزدہ انداز میں تھڑ تھڑا کر کانپتی ہوئی ایک اٹک کی اس کی غضبناک صورت دیکھتی رہی گئی۔ اس ایک ثانیہ کو جیسے وہ جیسے پتھر سی ہو گئی۔ اتنا کبیہ اور صریحاً جھوٹا الزام مہروز کے لہجے میں چرختے انگارے افسا کی روح کو جھلسا گئے۔ یہ غلط ہے، وہ بھرائے ہوئے اٹکتے کمزور لہجے میں احتجاجاً دبے انداز میں چیخ پڑی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ بلک پڑی۔ میری کوئی پسند نہیں تھی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ رو کر صفائیاں دے رہی تھی، آنکھوں سے جھڑی ہی لگ گئی تھی، گویا مہروز کتنی ہی دیر بت بنا اسے آہوزاری کرتے درد کی شدت سے گراتے ہوئے دیکھتا رہا، سوچتا رہا یہ سب کیا تھا، کیا ہو گیا تھا، کیسے ہو گیا تھا۔ وہ پشیمان سا
اپنے آپ کو کوس رہا تھا وہ گرنے سے کہ اس سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر فکر مندی سے انگلی کن پٹی پر بجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اگر اسے کوئی پسند نہیں تھا، اگر وہ شہری زندگی پر گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتی تھی، اگر وہ اپنی رضا سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اگر وہ موجودہ صورتحال میں خوش تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ گریز، دوری، محرومی۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلتا جا رہا تھا۔ کہیں اسے رد عمل کے پیش نظر کوئی ماضی کا واقعہ تو نہیں؟ اس کا خیال جانے اسے کہاں کہاں تک بھٹکا رہا تھا۔ کمزوری نے قحط اس کے تھکے ہوئے پست مردہ اعصاب پر مزید بوجھ بڑھا دیا تھا۔ جانے کب یوں ہی خود سے الجھتا ہوا وہ غنودگی میں چلا گیا۔ پتہ نہیں رات کو کون سا پیر تھا جب اپنے پاؤں پر ٹھنڈے ٹھنڈے شبنمی لمس کو محسوس کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی، پھر جیسے وہ شدت سے رہ گیا۔ افزا اس کے پاؤں پر رکھی پیشانی کے آنسو بہا رہی تھی۔ افزا مہروز کے دل سے ساری بدگمانیاں جاتی رہیں۔ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا حکمت ہے افزا؟ اس نے اس کا مرتعش وجود کو ہاتھوں سے سہارا دیتے ہوئے نرمی سے اٹھا لیا۔ لہجے میں حلاوت تھی۔ مہروز افزا بلکتے ہوئے ایک دم ٹوٹ کر اس کے سینے میں جا لگی۔ میری جان، میری زندگی! مہروز نے اسے اپنے پرحد سینے سے کھینچ لیا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس کا محبوب شوہر تھا، اس سے پیار کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس پر جان نچھاور کرنے والا۔ بری بات، اس طرح نہیں روتے۔ اس کے گالوں پر چپکی بھیگی لٹیں ہٹاتا ہوا وہ بہت محبت سے بولا تھا، میں کیا کروں مہروز، میں بہت بے بس ہوں، یقین کیجیے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی اشکوں سے تر چہرہ اس کے سینے سے رگڑا۔ یہاں اس کی تربش گرفت میں کتنا سکون اور تحفظ تھا، مگر ایک روح سا تصور کربتوں کے آس پاس آ کر بھٹکا دیتا تھا۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ کی چھایا میں سکون کی نیند لینے کی تمنا رکھتی ہوں، مگر جوں ہی میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں کوئی بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا احساس میرا دامن پکڑ لیتا ہے جس کی بھیانک تصویر مجھے لرزا دیتی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے مہروز، مجھے احساس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف اور کلفت اٹھانی پڑتی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے، مگر اس کے روحان سے انداز پر بے ساختہ مہروز کو پیار آنے لگا۔ ٹیک اٹ ایزی مہروز، اس کی ریشمی زلفوں کو سہلاتے ہوئے شیریں لہجے میں تسلی دی۔ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے، مجھے تمہارا مسئلہ اور تمہاری ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ بیوی کی اپنی رضا بھی تو شامل ہونا چاہیے۔ شادی محض ایک فریق کی جذباتی تسکین کا سبب نہیں ہوا کرتی، دوسرے فریق کی خوش راسی اور سپردگی بھی برابر اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مجھے یقین آیا کہ تمہارے گریز میں تمہاری ارادی کوشش دخل نہیں ہے، تمہارے لاشعور میں کلباتی کوئی اذیت ناک بات رکاوٹ بن کر راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے بڑے اچھے ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر واسطی، میں آ کل ان سے رابطہ کرتا ہوں، تم میرے ساتھ چلنا، اس نفسیاتی گروہ کو کھولنے میں ہماری مدد کر سکیں گے۔ مہروز ثانیت سے بول رہا تھا اور افزا کے اندر اطمینان کی لہریں موجزن ہونے لگی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بھی تو ہوتے ہیں۔ سوری یار، میں اس نکتے کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ پہلے شناسائی، پھر دوستی اور پھر پیار و محبت سے گزر کر جسمانی وابستگی کی باری آتی ہے۔ باقی مجھے ذرا صبر، تحمل اور ضبط سے کام لینا چاہیے تھا۔ مہروز شرمندہ اور نادم سا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مہروز؟ وہ خفت اور ملال سے سر جھکائے دھیرے سے کہنے لگی، اپنے فرائض سے پہلو تہی تو میں کر رہی ہوں، شرع کی رد رو سے جو بیوی شوہر کے بلاوے پر انکار کر دے، فرشتہ ساری رات اس پر لعنت ملامت بھیجتے رہتے ہیں، اور میں وہ پھر سسک پڑی۔ مہروز اس حوصلے دیتے ہوئے تھپکنے لگا، تم کون سا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو؟ غلطی کا احساس و ادراک تو بذات خود ایک نیک فعل ہوا کرتا ہے۔ تم اپنے فرائض سے باخبر ہو کر اپنی جگہ مجبور ہو، کسی کی مجبوری سے کھیلنا انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت کی قربت اور والہانہ پن سے معمور تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ افزا کو فوراً ہی اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک تو بیچارے اتنے بیمار تھے، اوپر سے انہیں پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اب کافی بہتر ہوں، فکر نہیں کرو، چلو آرام سے آنکھیں بند کر سو جاؤ۔ مہروز سامنے لگے وال کلاک پر سوئیاں 3 اور 4 کے درمیان گردش کرتے دیکھ کر پرخیال انداز میں کہا، اور عین اس لمحے دونوں کو
احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر ایک دوسرے کے کتنے نزدیک ہیں، حد سے سوا قربتوں کا میں ضد میں ہے۔ وہ مہروز کے بازوں میں قید تھی، مہروز کی گرفت میں جذباتیت کی شدت کے بجائے خلوص کی گرمی اور اپنائیت کی نرمی اور دوستانہ طاقت تھی۔ اسی لمحے دونوں کی نظریں ملیں، ایک میں شرارت تھی اور دوسرے کی نگاہ میں شرمیلی کیفیت ڈول رہی تھی۔ افزا نے سر پٹا کر پلکیں گرا لی۔ مہروز ہنس پڑا اور پھر شوقی سے اس پر جھکا۔ جی نہیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، افزا نے لجا کر اس کے سینے پر ہلکا سا گھونسا مارتے ہوئے اس کے وجود میں اپنا آپ کچھ چھپا لیا۔ اسے کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ وہ دانستہ کو اس کو تنگ کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ یقیناً مجھ پر ظلم نہیں کریں گے، وہ مخمور آنکھیں گھماتے ہوئے ناز سے بولی۔ اور جو ظلم تم مجھ پر روا رکھے ہوئے ہو اس کا حساب کون دے گا؟ جادوگرنی ہو پوری۔ مہروز نے اس کی ناک کھینچی، جیسے مجھ پر قبضہ کیے بیٹھی ہو۔ لوگ ایس پی مہروز بیگ کے واز سن کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اس کے روبرو تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر گھر میں ایک چھوٹی سی کان سے بنی سفید و گلابی گڑیا نے مجھے قید کر رکھا ہے، اس کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ مہروز کا بے خود دار رفتہ لہجہ کانوں میں رس ٹپکا رہا تھا۔ افسر جیسے سانس روک کے اس کا ایک ایک لفظ امرت سمجھ کر سماعتوں میں انڈیل رہی تھی۔ مہروز اس نے بڑے دل کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا، لہجے میں کھوئی کھوئی سی کیفیت نمایاں تھی، یوں جیسے کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنے فراخ دل و نرم خیال رکھنے والے اور مہربان؟ دیکھو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس نے تدبیر سے سمجھایا، اس لیے حتمی طور پر کوئی رائے دینا ممکن ہے، بالکل ایسا ہی جیسے تم عورتیں تمہاری طرح کی نہیں ہوتی، تمام عورتیں تمہاری طرح کی نہیں ہوتی، اپنے ہی سائے سے گھبرانا اور شرمانے والی، سادہ دل اور بھولی بالی۔ مہروز نے پرشوق نگاہ اس پر ڈالی اور وہ تاب نہ لایا کر اپنی گداز ہتھیلیاں اس کی شوخ آنکھوں پر رکھ کر شرماتے ہوئے گویا ہوئی، آپ مجھے اس طرح نہ دیکھا کریں۔ پھر بڑا سمٹا سا انداز تھا مہروز کو اس کے لجانے کی یہ ادا بہت پسند۔ بھائی بخش دینا، پیار کی گستاخیاں، دل ہی قابو میں نہیں، ہم کیا کریں؟ وہ گنگناتے ہوئے لطیفیات سے شرارت کر گیا۔ وہ یک دم لال ہو گئی۔ آپ بہت وہ ہیں، اسے ٹوٹ کر حیا آنے لگی تھی۔ مہروز کی نظریں بھی بہت سرکشی سے اس کے ہوش شربا نکوش میں الجھ رہی تھی، وہ اس کی نگاہ سے بہت گھبرا رہی تھی۔ پتہ ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کے چاپ کی گلگلوں ہوتے چہرے کو جانچ رہا تھا، اور حواس کھونے لگی تھی۔ وہ حواس کھونے جی چاہتا ہے تمہیں اپنے من میں چھپا لو، اپنے دل میں بند کر کے سینے کی صندوق پر تالا لگا دو، تاکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے، کوئی نہ چھو سکے۔ وہ اس کی شدتیں، اس کی بے قراریاں افسا کے دل کی دنیا تہ و بال کیے دے رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کی شدتیں، اس کی بے قراریاں افسا کے دل کی دنیا تہ و بالا کیے دے رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جو حواس ڈھیر ہونے لگے تھے۔ اس کی محبتوں اور مجنونانہ دار فتح کو اس کے آسان خطا کر ڈالے تھے۔ رگوں پہ میں حیا آمیز خوف کا بھوچال سا آ گیا تھا۔ اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے کہ مصداق کا اس وقتاً دم نکلا جا رہا تھا، دھڑکنوں میں اتھل پھتل ہو رہی تھی۔ وہ پریشان سے انداز میں دیکھ رہی تھی، وہ اس کی نظروں کی دیوانگی سے خوفزدہ ہونے لگی۔ مہروز کو ہوش آ گیا، وہ اس پر کتنا اعتبار کیے بیٹھی تھی، اس کے ضبط و برداشت کی طرف تھی، اور وہ چند لمحوں کے فضاؤں میں گم ہو کر اس کا اعتبار پارا پارا کرنے لگا تھا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو افزا۔ یکلت مہروز نے اپنے بازو ہٹا لیے، اسے اپنے اندر کے مرد کا ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کو پچھلا پہر اور اس درجہ یکجائی کی دوائی حرف غلط کی طرح مٹ گئی تھی۔ جاؤ افزا، وہ پوری طاقت صرف کر کے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کروٹ لے کر اوندا لیٹ گیا۔ اس کا لہجہ مرتعش تھا۔ افزا اڑے حواس متجمع کرتی ہوئی بمشکل تمام رستے قدموں سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اس کے بال بکھرے سے گئے تھے اور چہرہ انجانی تپش سے جل رہا تھا، پورا جسم یوں دھک رہا تھا جیسے بھٹی
پٹی میں جھونک دیا ہے۔ مہروز صاحب، میں ان کے کیس ہسٹری مکمل کر لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے لاشعور میں کوئی ایسا تکلیف دہ میٹیریل چھپا ہے جس کی چبھن ان کی زادوزداج کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ جب تک اس اذیت ناک احساس کا لاشعور سے نکال کر شعور کی سطح پر نہیں لایا جاتا، مسئلہ کا حل ممکن نہیں ہوگا۔ ان کی ماضی کی تہہ کھلنے کے لیے ہمیں ان کے بچپن اور جوانی کی ایام کی گواہ کسی قریبی ہستی کا تعاون درکار ہے، مگر آپ کے بیان کے مطابق ان کی والدہ حیات نہیں ہیں اور والد زیادہ تر کاروباری معاملات میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی ذریعہ معلومات نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں صرف ایک ہی رہ جاتا کہ ہم تحلیل نفسی کے ذریعے ان سے اگلوائیں یا پھر الیکٹرک شاک دے کر مطلوبہ میٹیریل حاصل کریں۔ آپ رائے دیجیے۔ اب ڈاکٹر وسطی تفصیلی گفتگو میں نے مہروز کو سوچ میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، آپ کا پروفیشن ہے، جیسا مناسب سمجھتے ہیں ٹریٹ کیجیے۔ مجھے تو بس ہنسی مسکراتی خوشباش افزا درکار ہے جو میری محبت اور چاہت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے میری سطح پر میرا ساتھ دے۔ وہ آخرکار گویا ہوا گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈاکٹر وسطی افزا کے کیس پر کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا ماضی نکالنے کے لیے انہیں تھراپی اپلائی کریں گے، مگر ایک بات کے لیے آپ کو قبل اس وقت آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ماضی کے الجھے ہوئے سرے کو ان کے حال سے منسلک کر کے کبھی بھی خود کو اور انہیں امتحان میں نہ ڈالیے گا۔ ماضی کی پٹاری کھول کر حال سے بے خبر رہنے والے اپنے حق میں اچھا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر وسطی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مہروز الجھا سا رہنے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد افزا کا ذہنی مسئلہ جاننے کی فکر میں تھا اور پھر بالآخر تحلیل نفسی کے مہنگے ترین پروسیس سے گزر کر حقیقت حال سامنے آ گئی، مگر اس قدر بھیانک حقیقت مہروز جہاں تھا وہاں کھڑا رہ گیا۔ انہیں شدت بے یقینی سے پھٹنے کے قریب ہو گئی، دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ یہی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، اس نے بے قراری سے سر ہلاتے ہوئے شدت جذبات سے مٹھیاں بھینج لیں۔ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ اس سے ضبط نہیں ہو پا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ہر شے تہس نہس کر دے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی کو اس کی بیوی کا درجہ حاصل ہے، اس سے پہلے بھی کوئی برت چکا ہے، اس کے حسن کی خزانوں تک رسائی پا چکا ہے، او خدایا اس کا خون شریانوں میں جوش مارنے لگا تھا۔ مگر ڈاکٹر، وہ بے چینی سے بولا، مگر یوں لگا جیسے آگے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے خود یا باور کروائے کہ کوئی مرد افسا کے وجود سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ آپ تسلی رکھیے ایس پی صاحب، یہ واقعہ بہت کم عمر میں پیش آیا تھا اور اب اس کے اثرات باقی نہیں رہے۔ اوہ ڈاکٹر، مہروز کا خون کرپٹی کے آس پاس جمع ہونے لگا تھا، اس کی آنکھیں غیرت سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ گیس کے لپک سے آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس کی مردانگی پر ایسی خوفناک ضرب لگی تھی کہ لہو میں شرارے سے ناچنے والے لگے تھے۔ یہ تصور ہی ناقابل برداشت ہے کہ افزا کو اس سے پہلے کوئی ہاتھ لگا چکا تھا۔ وہ انچھوئی نہیں تھی، اس کی عزت دامن داغدار تھا، اس کی پاک دامنی مشکوک تھی۔ ڈاکٹر وسطی اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس کے مردانہ اور غیرت پر تازیانہ لگا تھا۔ وہ ایک بڑے اور اس کے کندھے پر آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دل سوزی کرنے ٹیک اٹ ایزی ایس پی صاحب، میں نے اسی لیے احتیاطاً آپ کو قبل اس وقت صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ دیکھیے، اس حواس پرست اور مادیت پرستی کے زمانے میں انسان سے کچھ بھی بعید نہیں رہا۔ آنکھوں پر پٹی سی بند گئی ہے۔ کسی دانا نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ زر زن اور زمین پر وہ 3 بڑے فتنے ہیں جن کے حصول کے لیے بنی بنو انسان ہر اخلاقی شرعی برائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور اب تو جیسے انسانیت رہی ہی نہیں، حرص و ہوس اور خود غرضی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر ممکنہ غیر ممکنہ حد پار کرنے میں آر نہیں رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے ذریعے عریانہ فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب سا امڑ آیا ہے جس نے ہماری نئی نسل کو قبل از وقت ذہنی اور جذباتی لحاظ سے میچور اور جوان بنا دیا۔ یہی وجہ سے لڑکے بالغ نوجوانی کی حدود طے کرتے ہوئے شعور کی سطح کو چھوتے ہیں تو مثبت تعمیری سرگرمیوں کے بجائے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے راہیں ڈھونڈتے رہیں اور اپنے سفلی جذبات کی
تسکین کے لیے نوجوان لڑکیوں کو تو غیر چارہ بناتے ہی ہیں، موقع ہاتھ آ جانے پر نوخیز اور کم عمر بچیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ڈاکٹر وسطی افسوس سے جھلکتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ ان کے لاشعور کو گنگنانے پر یہ بات سامنے آئی کہ آج سے 12-14 برس قبل جب افسا 9-9.5 برس کی ہوں گی، اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی۔ شام کو باہر کھیلتے ہوئے کھیتوں میں کہیں دور نکل آئیں۔ شام کو تنہائی میں ادھر کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے کسی نفس کے مارے شکاری مرد نے اس سے طاق لیا تھا۔ اتنی حسین گڑیا سی بھولی بھالی بچی پہ قابو پانا کیا مشکل تھا۔ وہی واقعہ افسا کے لاشعور میں خوف و ہراس اذیت بن کر چمٹ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ازدواجی زندگی میں اعتماد اور رضامندی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دوں ایس پی صاحب، براہ کرم جذبات کے بجائے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کیجیے گا۔ افسا کا اس سارے معاملات میں کچھ قصور نہیں، وہ معصوم اور بے گناہ ہے۔ اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دیجیے، بلکہ اسے زندگی کی مسرتوں کی سمت لوٹنے میں اس کی مدد کیجیے۔ یہ اپنے حسن عمل سے اسے باور کرائیے کہ دنیا کے تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کا مہربان دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ آپ پر اعتماد کرنے لگے گی اور ایک روز خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ دنیا کا ہر مرد وحشی، شفاق اور بے رحم بھیڑیا نہیں ہوگا، اور یہ کہ آپ کی ذات اس لیے خوش بختی کی علامت ہے کہ وہ ایک روز خود چل کر آپ کی طرف آئے گی، بشرطیکہ آپ اہل ظرفی اور تحمل کا ثبوت دیں۔ ڈاکٹر وسطی کا سلجھا ہوا مدبرانہ لہجہ کتنے ہی دن اس کے اعصاب کو ڈسٹرب کرتا رہا۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اتنا بڑا دل کہاں سے لائے، اتنے ظرف کا مظاہرہ کیوں کرے؟ مہروز کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ وہ اشیاء کے بلاوے کے باوجود جب ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا تو افسا اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ بہت تشویش بھری نظروں سے بیڈ پر لیٹے چھت کو تکتے مہروز کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، مہروز نے پوزیشن بدلے بغیر بے دلی سے کہا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ افسا قدرے سہم کر پوچھنے لگی۔ جب سے ڈاکٹر وسطی کی ٹریٹمنٹ لے رہی تھی، مہروز کے لب و لہجے اور رویے میں واضح کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا پرجوش اور بجاش اور بھرپور شخص قدرے آدم بیزار اور سنجیدہ کیوں بن گیا ہے۔ اب تو وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نہ وہ شوخیاں، نہ شرارتیں، نہ مائلی خیز پیش قدمی، نہ نظر کی بلاوے، ایک دم کٹھور اور بے مروت سا ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے خاموش پا کر وہ ہمت کر کے دوبارہ مخاطب ہوئی تھی۔ کیوں؟ مہروز نے لکھائی سے منہ ہچکا کر اسے دیکھا تو پھر وہ انگلیاں مڑوڑتی سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ پلیز مہروز، آپ ایسا نہ کریں۔ پھر وہ ایک دم اس کے قدموں میں جھک کر آئی، لہجہ بھیگا ہوا اور التجائی تھا۔ مہروز نے چٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، سیاہ مخمور آنکھیں، انگور کی دانوں جیسے رس بھرے دلکش ہونٹ، گلائی ملائم چہرہ، چمکدار زلفیں، اور پھر بہار سراپا اس کا دل پگھلنے لگا، سختی منہ میں بدلنے لگی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو خدارا مجھے سزا دے لیجیے گا، مگر اس طرح خاموش اور بے نیازی کی مار نہ مارے۔ اس کے آنسو چکنے اور رخساروں پر پھسلے پڑ رہے تھے۔ لہجہ، آنکھ، چہرہ، وجود، ہر شے پکار کر اس کی بے گناہی اور معصومیت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بے عیب، پاک اور مصفا تھی۔ جس سے درندہ سخت انسان نے اس کی معصومیت چھینی تھی، یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں اپنے شفاق ترین فعل کی سزا بھگت ہی لے گا۔ اور افسا تو سر تاپا، مصفا اور پاکیزہ بے قصور دل اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ وہ کشمکش کے عالم میں اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بہت بدل گئی تھی، آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر وسطی کے کوششوں سے شوق کی انتہائی کنڈیشن سے نجات پا گئی تھی اور اسے فرائض اور شوہر کے حقوق پہچاننے کے لیے لگی تھی۔ مہروز اس کی آنکھوں میں اپنے لیے قبولیت اور سپردگی کے جذبے جھلکتے دیکھ سکتا تھا۔ افسا اس کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا ناگواری پر محمول کرتے ہوئے تھکے مقدموں سے واپس پلٹنے لگی۔ اس لمحے مہروز نے پکارا، افسا! اس پکار میں سوچ کے عکس جاگ رہے تھے۔ افسا رک کر اس کی طرف تذبذ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں اندیشے اور ہراس لپک رہا تھا۔ ادھر آؤ! وہ کچھ جھجک کر بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ یہاں بیٹھو! اس نے ہاتھ
اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ افسا نظر جھکا کر بیٹھ گئی، دل ہولے ہولے دھڑکنے لگا تھا۔ اب تو تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا نا؟ اس کے لہجے اور نظر کی گرمی افسا کا چہرہ تمتما گئی تھی۔ تمام مرد واقعی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میاں بیوی میں جسمانی وابستگی سے زیادہ پائیدار اور مخلصانہ گرمجوشی اور دوستی کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بہترین رازدار اور سچے غمگسار ہوتے ہیں۔ تم یقین کر لو کہ دل کی گہرائیوں سے تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری پرخلوص محبت اور بھرپور ساتھ کا طلب ہوں، تمہاری قربت کی تمنائی ہوں کہ کیا تم میرا دامن اپنے پیار کے پھولوں سے نہیں بھوگی؟ کس درجہ جادو اثر اور سحر آگئی لہجہ تھا کہ افسا کے جسم و جاں میں ٹھنڈک کی فوار سی برتی جا رہی تھی۔ چاہت کی بارش میں تن من بھیگتا محسوس ہو رہا تھا۔ قربتوں کے آس پاس کتنا سکھ، کتنی شانتی تھی۔ سچ پوچھوں تو ہم دلی طور پر کب کے ایک دوسرے کے اسیر ہو چکے تھے، بس قربتوں کے آس پاس بھٹکتے رہے تھے، مگر اب یہ تلاش کی بے چینی اور یہ ادھوراپن اختتام چاہتا ہے۔ اپنی باہوں میں کسی متاع حیات کی طرح اسے سمو کر مہروز دیوانہ وارث پر نثار ہوتا چلا گیا۔ تو آج کے ناول کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔